آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ منو سلوہ کیا تھا، اس کی حقیقت کیا تھی، منو سلوہ کس امت پر اور کیوں نازل ہوا، کیا منو سلوہ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں زمین پر ہی پیدا کی تھیں، منو سلوہ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی، اور اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی قوم پر کن کن انعامات کی برسات فرمائی، اس کے باوجود وہ کیوں اتنے بھٹک گئے اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں کیوں پڑ گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل پیارا اسلام سبسکرائب کر دیں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور واقعات کی بھرپور معلومات ملے گی۔ ناظرین، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی برسات بھی فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 57 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کراؤ، کیونکہ یہ قوم انتہائی ظالم اور جنگ کی ماہر تھی۔ اس کے باوجود بنی اسرائیلیوں نے انکار کر دیا اور اس نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل کے رقبے پر مشتمل ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک جگہ پر پہنچ جاتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہیں موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان طیہ یعنی بھٹکنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میدان میں تشریف فرما تھے۔ میدان طیہ میں ہونے والی عطائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت نے اس میدان میں بے شمار انعامات اور عطائیں نازل فرمائی۔ بنی اسرائیل کے کھانے کے لیے ہفتے کے دن کے علاوہ روزانہ آسمان سے 2 کھانے اترتے، جنہیں من اور سلوہ کہا گیا۔ منو سلوہ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجین کی طرح ایک میٹھی چیز تھی جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا یعنی تقریباً 4 کلو بقدر اترتی، اور وہ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ ناظرین، بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو کسی بھی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا کر کے ان پر احسان فرمایا۔ اور سلوہ کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا پرندہ تھا، اور اس کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پرندہ بنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لے کر آتی اور بنی اسرائیل اس کو شکار کر کے کھاتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، کوہ طور کا ایک سفید پتھر ان کے پاس تھا۔ جب پانی کی حاجت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اس پتھر پر مارتے، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے کے لیے اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ یہ وہی عصا تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نمرود کے جادوگروں کے سامنے پھینکا تھا، اور اللہ رب العزت نے اس عصا کو ایک اژدہا بنا دیا تھا۔ اسی عصا کی برکت سے اس پتھر سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے اللہ رب العزت نے جاری فرما دیے۔
دھوپ سے بچاؤ کے لیے ایک بہت بڑا سفید بادل سارا دن بنی اسرائیل کے لوگوں پر سایہ کرتا تھا۔ رات میں میدان کے بیچ میں ایک نورانی ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر بہت سی عنایتیں کی تھیں، لیکن وہ قوم بہت ناشکری تھی، اس لیے قرآن میں ان کو ظالم کہا گیا، کیونکہ انہوں نے خود پر ظلم کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج نکلنے تک ہر شخص کے لیے 4 کلو اترتی تھی۔ جب بنی اسرائیل یہ میٹھی چیز کھا کھا کر اکتا گئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی، جس کے بعد ان کے لیے سلوہ اتارا گیا جو کہ ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ بعض مفسرین نے اس پرندے کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ ایک تیتر تھا، بعض نے لکھا ہے کہ بٹیر تھا۔ ناظرین، منو سلوہ کے حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ یہ ایک ایسا کھانا تھا جو انتہائی آسانی سے ہضم ہو جاتا تھا، رنگ، خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا، ہر طبیعت و مزاج کو موافق آتا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ کھانا روز کا روز کھا لیا جائے سوائے جمعے کے، اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے۔ ہفتے کو منو سلوہ نازل نہیں ہوتا تھا، مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن منو سلوہ نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ گوشت سڑتا تھا۔ ناظرین، ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، تکڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ واحد بدبخت قوم تھی جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان کی ہر دلی خواہش پوری کی، لیکن ان کی ہوس ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ وہ صرف ہوس نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ رب العزت کی ناشکری اور نافرمانیاں بھی کیا کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنے ہی توبہ کے مواقع دیے۔ اگر آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو کیا ہم بنی اسرائیل نہیں بن رہے؟ اللہ ہماری کتنی ہی خواہشات پوری کرتے ہیں، ہمارے لیے بے شمار آسانی عطا فرماتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ناشکرے بن جاتے ہیں۔ کوئی اچھی چیز کر لیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے فضل سے یہ چیز ہوئی ہے، اللہ نہ چاہتے تو میں یہ کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہم یہ نہیں کہتے بلکہ ہم مغرور بن جاتے ہیں، دوسروں کو نیچا دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور گناہ کے مرتکب بنتے ہیں۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرمائے اور بنی اسرائیل جیسی بدبخت قوم بننے سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔